سے اعظم المدد کہنا کیسا ہے؟ کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلے کے بارے میں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے یا نہیں؟ یہ شرک تو نہیں ہے؟ نیز یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یا غوث اعظم مدد کہنا جائز ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجواب: اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا اس وقت شرک ہے جب ان کو ذاتی طور پر بغیر کسی کی عطا کے مدد کرنے والا مان کر مدد مانگی جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور اگر ان سے یہ سمجھ کر مدد مانگی جائے اور انہیں پکارا جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے دیتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو یہ کچھ بھی نہیں دے سکتے، تو یہ شرک نہیں بلکہ عین قرآن و حدیث کی منشا کے مطابق ہے، اور مسلمان اسی اعتقاد کے ساتھ اللہ والوں سے استمداد کرتے ہیں، یعنی مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ حقیقت میں انہیں وسیلہ بنانا ہے، مدد کرنے والی ذات تو اللہ سبحانہ و تعالی ہی کی ہے، بلا واسطہ وہی مدد فرماتا ہے، اور ان وسائل جلیلہ کو قبول کر کے بھی وہی مدد فرماتا ہے۔ لہذا یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد اور یا غوث پاک مدد وغیرہ کہنا شرعاً جائز ہے، اور اسے شرک و بدعت کہنے والے جاہل ہیں یا گمراہ۔ غیر اللہ سے مدد طلب کرنا قرآنی آیات، احادیث صحیحہ اور اقوال فقہا و محدثین سے ثابت ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے: قال من أنصاري إلى الله قال الحواریون نحن أنصار الله۔ ترجمہ کنز ایمان: کون میرے مددگار ہوتے ہیں اللہ کی طرف؟ حواریوں نے کہا ہم دین خدا کے مددگار ہیں۔ ارشاد پاک ہے: انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون۔ ترجمہ کنز ایمان: تمہارے دوست نہیں مگر اللہ اور اس کا رسول اور ایمان والے کہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں۔ مزید ایک جگہ ارشاد ہے: فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ۔ ترجمہ کنز ایمان: تو بے شک اللہ ان کا مددگار ہے، اور جبریل اور نیک ایمان والے، اور اس کے بعد فرشتے مدد پر ہیں۔ امام نسائی، امام ترمذی، امام ابن ماجہ، امام حاکم، امام بیہقی، امام طبرانی نے اپنی اپنی کتابوں میں یہ روایت ذکر کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے نماز پڑھ کر ایک دعا کرنے کی تعلیم فرمائی، جس میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ندا کرنے اور آپ سے مدد طلب کرنے کی صراحت موجود ہے۔ چنانچہ ابن ماجہ میں دعا کے یہ الفاظ ہیں: ترجمہ: اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف تیرے نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی الرحمہ کے وسیلہ سے متوجہ ہوتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں آپ کے وسیلہ سے اپنے رب کی طرف اپنی اس حاجت کے بارے میں متوجہ ہوتا ہوں تاکہ آپ یہ حاجت میرے لیے پوری فرما دیں۔ اے اللہ، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما۔ ابو اسحاق نے فرمایا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ یہ حدیث ذکر کرنے کے بعد مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں: یہ دعا قیامت تک کے مسلمانوں کو سکھائی گئی ہے۔
اس میں ندا بھی ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مدد بھی مانگی ہے۔ اسی طرح امام طبرانی نے سیدنا عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کے حضور پر نور سید المعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترجمہ: جب تم میں سے کسی شخص کی کوئی چیز گم ہو جائے اور مدد مانگنا چاہے تو یوں کہے، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، کہ اللہ کے کچھ بندے ہیں جنہیں یہ نہیں دیکھتا۔ تفسیر نعیمی میں ہے، انبیاء اولیاء سے مدد لینا حقیقت میں رب ہی سے امداد ہے، کیونکہ اس کی امداد دو طرح کی ہے، بالواسطہ یا بلا واسطہ۔ اللہ کے بندوں کی مدد رب کے فیضان کا واسطہ ہے۔ قرآن کریم نے غیر خدا سے امداد لینے کا خود حکم فرمایا ہے، چنانچہ ارشاد فرماتا ہے، استعینوا بالصبر والصلاۃ، مسلمانوں مدد لو صبر و نماز سے، صبر و نماز بھی غیر خدا ہیں۔ امام بخاری نے حضرت عبد الرحمن بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ذکر کی ہے، وہ فرماتے ہیں، ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا پاؤں سن ہو گیا تو ایک شخص نے آپ سے کہا کہ انہیں یاد کریں جو لوگوں میں سب سے زیادہ آپ کو محبوب ہیں، تو آپ نے کہا، یا محمدو، اور ابن السنی کے نزدیک ایک روایت میں یا محمدہ کے الفاظ ہیں۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہجت الاسرار کے حوالے سے فرماتے ہیں، حضور پر نور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ: جو کسی تکلیف میں مجھ سے فریاد کرے وہ تکلیف دفع ہو، اور جو کسی سختی میں میرا نام لے کر ندا کرے وہ سختی دور ہو، اور جو کسی حاجت میں اللہ تعالی کی طرف مجھ سے توسل کرے وہ حاجت پوری ہو۔ ان دلائل سے ثابت ہوا کہ مصیبت کے وقت اللہ کے نیک بندوں کو مدد کے لیے پکارنا جائز ہے، اور اس کو شرک و بدعت کہنا درست نہیں ہے۔